الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صلوات. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ، اور ہم الحمدللہ یہ بھی خدا کی ایک نعمت کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لائیو ہم جو امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس کے مومنین و مومنات اور تمام دنیا سے بھی جو ہمارے دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے یہ رحمتیں اور برکتیں اس توسط سے ہم شیئر کر سکتے ہیں اور مل کے بانٹ سکتے ہیں. شہر رمضان اتنا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اتنا کرم کا مہینہ ہے کہ میں پہلے دن جو میں نے ایک حدیث آپ کی سمکش بیان کی شیخ صدوق علیہ رحمہ کے حوالے سے، یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس میں شہر رمضان الکریم کے فضائل بیان کیے گئے، شہر رمضان الکریم کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. یعنی ایک ایک دن جو ہے اس کی فضیلتیں ہم گنتے ہیں تو خود ایسے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اتنی فضیلتیں کہاں سے آ گئی. خالق کائنات نے اتنا عظیم اور بابرکت مہینہ اس کو بنایا ہے کہ انسان جتنا بھی سوچتا رہے اس کی سوچ سے بڑھ کر یہ سب کچھ ہے. میں نے اس دن 7 دن تک کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے. 8ویں ماہ رمضان کا دن جو ہے اس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کیا لاتا ہے، 8ویں دن کا روزہ رکھنا تمہارے لیے کتنی باعث برکت ہے اور تمہارے لیے کتنا ثواب لاتا ہے. 8ویں دن کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا تجھے تیرے اعمال کا بدلہ 60,000 عابدوں اور 60,000 زاہدوں کے برابر دے گا. یعنی اللہ کی راہ میں ساری زندگی گزارنے والے 60,000 جو پہلی امتوں کے عابد ہیں اور زاہد ہیں، ان کے برابر تجھے ایک دن کا روزہ جو ہے اس کا ثواب پروردگار عالم عطا فرمائے گا. اے امت محمدی، تمہارے لیے خدا نے کتنی رحمتیں بنائی ہیں، کتنی برکتیں بنائی ہیں. زحمت کم بنائی ہے، رحمت زیادہ بنائی ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہ ہو، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس رحمت للعالمین ہے، ہمارے پاس خاتم الانبیاء ہے، ہمارے پاس جناب زہرا کے بابا کی رحمتیں موجود ہیں. تو یہ کیوں نہ ہو کہ تمام امتوں سے بڑھ کے رحمتیں امت محمدی پہ نازل ہوں. ہونا بھی چاہیے تھا، ہے بھی صحیح. یعنی تجھے ایک دن کے روزے کے بدلے میں پروردگار 60,000 عابدوں اور 60,000 زاہدوں کے عمل کے برابر تجھے اللہ اجر دے رہا ہے. انسان تجھے پروردگار نے کتنا رحمتوں سے نوازا ہے، پھر کیوں کھلی مخلی برائی کرتا ہے؟ پھر اس کے سامنے کیوں بغاوت کرتا ہے؟
پھر جب وہ رب ہے تو اس کے سامنے کسی اور کو کیوں رب بنانے بیٹھ جاتے ہو؟ جب وہ ایک اللہ ہے تو اس کے سامنے کسی اور کو کیوں اللہ بنانے انسان بیٹھ جاتا ہے؟ بعض لوگوں نے تو اپنے آپ کو ہی خدا بنایا ہوا ہے اپنا، استجیر باللہ۔ تو کل میں آپ کے سامنے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں ایک مولا کا فرمان جو نقل کر رہا تھا، جو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہ جس میں جناب عبدالعظیم حسنی کا بیان ہے کہ آقا و مولا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، جب آپ کی مجھ پر نگاہ پڑی تو فرمایا، ابو القاسم خوش آمدید، آپ ہمارے سچے دوست ہیں، آپ ہمارے سچے چاہنے والے ہیں۔ کتنا عجیب منظر ہوتا ہے نا، ہم ساری زندگی یہ کہتے رہیں کہ ہم معصومین کے چاہنے والے ہیں، ہم معصومین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے فالور ہیں، لیکن خدا نخواستہ جب معصومین کا سامنا ہو پلے صراط پر یا قبر میں ان کا سامنا ہو اور وہ انکار کر دے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یعنی انسان کے لیے یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا اسے چاہتا ہوں، اتنا اسے پیار کرتا ہوں، لیکن اگر سامنے والا ٹھکرا دے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ محبت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ یہی اگر سامنے والا یہ کہہ دے، ہم نے سوچ رکھا ہو کہ ہم اس سے 1 گنا محبت کرتے ہیں اور سامنے والا کہہ دے کہ ہم اس سے 100 گنا محبت کرتے ہیں، تو پھر کیسا لگتا ہے؟ یعنی انسان کی سوچ سے بڑھ کے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب معصوم سے محبت کرنے والا اس کے سامنے آئے اور معصوم کہہ دے کہ آؤ تم ہمارے دوست ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ہمارے محبت کرنے والے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، کتنا عالیشان لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے۔ جب اجر، سارے اجروں سے بڑھ کے اجر یہ ہوتا ہے کہ محبوب سامنے سے کہہ دے کہ تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے ہیں۔ ہمارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چہردہ معصومین کے فالور ہیں پروردگار کے بعد۔ خالق اکبر نے ہمیں یہ عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ آؤ آپ ہمارے سچے دوست ہو، ہمارے پاس آؤ۔ پھر آپ نے، میں کل یہاں سے تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بیان کر چکا اور انشاءاللہ آج اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میرا عقیدہ، میں نے عرض کیا فرزند رسول، میں آپ کے سامنے اپنا دین، اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ صحیح ہے تو میں مرتے دم پر اس پہ ثابت قدم رہوں گا، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو میں اسے بدل ڈالوں گا۔ یہ روایتی دین نہیں ہے کہ جو ہمارے دل نے کہا ہے، ہمارے ذہن نے کہا ہمیں وہی رکھنا ہے، نہیں۔ معصوم کو جو پسند ہے ہمیں بس وہی عمل کرنا پڑے گا، اور جو امام کو ہمارے پسند نہیں ہے، ہمارے پروردگار کو پسند نہیں ہے، ہمیں وہ چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اس سے ہٹنا پڑے گا، ہمیں اس سے دور جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ ابطال اور تشبیہ کی دونوں سرحدوں سے باہر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نہ، اور وہ نہ تو جسم ہے اور نہ صورت ہے، نہ جسم رکھتا ہے نہ صورت رکھتا ہے، نہ عرض ہے اور نہ جوہر ہے، بلکہ وہ اجسام کا بنانے والا ہے، خالق ہے وہ اجسام کا، اور صورتوں کی تصویر کشی کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بار یہاں پہ اکثر پرابلم ہو جاتی ہے، بعض اوقات جب آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو بھی پرابلم ہو جاتی ہے، چونکہ جہالت اتنی لوگوں کے سر چڑھ چکی ہے، جہالت لوگوں کو اس طرح سے اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کہ لوگ قرآن کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ قرآن کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، لوگ حق کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یعنی کچھ لوگ
یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا نعوذ باللہ یہ نظریہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہے، رب ہے، نعوذ باللہ، یا وہ ماؤں کے بطنوں میں بچوں کی شکلیں بناتے ہیں، تو یہ جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں ہم پہ۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ہم اللہ کو لم یلد ولم یولد مانتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کو اس کا حبیب اور اس کا عبد مانتے ہیں، ہم پھر اس کے بعد چہاردہ معصومین کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تا مہدی، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی پر گامزن رہیں گے۔ تو یہ عبدالعظیم حسنی بھی معصوم کے سامنے، امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہم پہ جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں قرآن کی واضح آیت ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پروردگار وہی ہے جو ماؤں کے بطنوں میں بچوں کی شکلیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جس طرح سے وہ چاہتا ہے ایسے بناتا ہے، تو وہ اللہ ہے۔ ہم معصومین کو رسول خدا کی بعد سب سے افضل مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ قطعاً یہ جو جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے چند جاہلوں کی وجہ سے، چند بپھرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے، چند راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی وجہ سے، چند نشئی اور بنگیوں کی وجہ سے، کہ نعوذ باللہ شیعہ جو ہے وہ اللہ علی کو مانتے ہیں۔ نہیں، ہم تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول خدا کا وصی مانتے ہیں، ان کا خلیفہ مانتے ہیں، بلا فصل مانتے ہیں، ہم تو ان کا نمائندہ مانتے ہیں، ہم ان کا جانشین مانتے ہیں، اس سے بڑھ کے نہیں۔ چونکہ میرے مولا و آقا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہمارا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے۔ پھر کیا عرض کرتے ہیں عبدالعظیم حسنی اپنے عقیدے کے بارے میں، جو کہ خالصتاً شیعہ کا عقیدہ ہے، پھر کہتے ہیں کہ پروردگار تمام اعراض و جواہر کا خالق ہے، ہر چیز کے وہ خلق کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا ایجاد کرنے والا ہے، وہ صاحب حکمت ہے، اور وہ کبھی بھی کبھی اور غلط فعل نہیں بجا لاتا، اور وہ کبھی واجب کو ترک نہیں کرتا، جو اس کا ہے وہ اسے ادا کرتا ہے، وہ پروردگار ہے۔ اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں۔ پھر رسول کے بارے میں، یہ تو تھا توحید کے بارے میں، اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا میرا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اس کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور قیامت کے دن کے بعد، قیامت کے دن تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور ان کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد روز قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ ہم شریعت میں رد و بدل کے قائل نہیں ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں واحد شیعہ فرقہ ہے، یقیناً دوسرے بھی ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہی ہوں گے، واحد شیعہ ایسا فرقہ ہے کہ جو کسی چیز کو جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے اس کا رد، اس کے مخالف ماننے کو تیار نہیں ہے، جو اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے اس میں رد و بدل کا قائل نہیں ہے۔ یعنی کبھی بھی شیعہ اثنا عشری میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ رسول خدا نے نعوذ باللہ یہ فرمایا اور مولا علی نے آ کے اس کو رد کر دیا، نہیں، جو رسول خدا نے فرمایا وہ حق ہے، اور تا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کے مطابق ہوگا، اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس سے ہٹ کے ہوگا تو ہم اس کو قطعاً نہیں مانتے۔ ہمارے لیے پہلی حجت رسول خدا ہے، پھر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو دوستو یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہمیں اپنا بنانا چاہیے۔ ابھی تو ویسے بھی دل سے گہری سوچ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، اس کرونا وائرس کی وجہ سے، پروردگار محفوظ فرمائے تمام عالم انسانیت کو اس سے۔ تو موقع ہے اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنے قبلے کو درست کریں، اپنے نظریے کو درست کریں، معصومین کے مطابق اپنے نظریے کو بنائیں، ان کے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کو بنائیں۔ اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ہے اللہ کے،
اور اس کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں اور قیامت کے دن تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ان کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد روز قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آئے گی۔ اچھا، پھر آپ امام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد امام اور خلیفہ اور ولی امر المسلمین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، ولی امر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کے بیٹوں کا ذکر کیا کہ ان کے بعد امام حسن مجتبی ہیں، ان کے بعد امام حسین مظلوم کربلا ہیں، ان کے بعد علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں، ان کے بعد محمد ابن علی ہیں، ان کے بعد جعفر ابن محمد ہیں، ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر ہیں، ان کے بعد علی ابن موسیٰ اور محمد ابن علی ہیں، اور پھر عرض کی کہ مولا آپ ہیں، یعنی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو امام نے کہا یہاں تک مت رکو، یہاں تک مت سائلنٹ ہو، اور آگے بڑھو۔ کہا کیا؟ کہا میرے بعد میرا ایک بیٹا آئے گا حسن عسکری، وہ ہے اور ان کا جانشین ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام، امام نے فرمایا میرا بیٹا ہے، امام ہے، اور اس کے بعد اس کے جانشین کے وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ امام خود فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی مولا وہ کیسے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، وہ کیسے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیں گے، لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے، اور ان کے خروج تک ان کا نام لینا جائز نہ ہوگا، اور جب وہ خروج کریں گے تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو اپنے عدل و انصاف کے ساتھ اور فضل کے ساتھ بھر دیں گے۔ وہ اس لیے کہ وہ لوگ میں نے کہا کہ میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں اور یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان کا دوست اللہ کا دوست ہے، اور ان کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی معصیت اللہ کی معصیت ہے۔ پھر اس نے عرض کی مولا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ معراج حق ہے، سوال قبر حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج کے بارے میں بڑا لطیف ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب خلیفہ نے جناب بہلول کو کہا کہ آپ نماز کا ٹائم ہوا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، تو کہا بہلول آپ نماز پڑھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ نماز پڑھائیے۔ کہا نہیں آپ آج امامت کریں۔ جب حضرت بہلول آگے کھڑے ہوئے تو وہ سن چکے تھے کہ امام ابو حنیفہ کا جو نظریہ ہے کہ معراج جو ہے، کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ معراج روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی، یعنی روح نے پرواز کی ہے، جسم نے پرواز نہیں کی ہے۔ تو حضرت بہلول کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے جب نماز شروع کی، الحمد کے بعد جب سورہ دوسری کی تلاوت شروع کی تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس آیت کی تلاوت شروع کی، اور جب کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کی جگہ پہ برؤیتہ ہی ڈال دیا۔ انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا مہمونوں نے کہ نہیں عبد ہی، انہوں نے پھر سے کہا برؤیتہ ہی، یعنی خواب میں، وہ کہتے خواب میں جس نے سیر کرائی، یہ پیچھے والے کہتے نہیں عبد نے، تو انہوں وہ پیچھے پلٹ آئے۔ جناب بہلول پلٹ کر کہتے ہیں پھر مسئلہ کیا ہے، پھر جھگڑا کیا ہے، پھر کس بات پہ اختلاف ہے آپ کا؟ کہا کیسے؟ کہا کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں، صادق آل محمد بھی تو یہی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا معراج پہ، خواب میں نہیں لے گیا۔ بندہ جب جاتا ہے تو اس کا جسم بھی جاتا ہے، اس کی نالین بھی جاتی ہے، اس کی عبا بھی جاتی ہے، اس کا امامہ بھی جاتا ہے۔ وَوَصَلَ إِلَى الْكَعْبَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ مصطفیٰ رؤیت میں نہیں گئے بلکہ خود گئے ہیں۔ شرمندہ ہو گئے سب لوگ۔ تو معراج کا نظریہ بھی قبول کرنا چاہیے، معراج پہ بھی ایمان رکھنا چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا تجھے واسطہ، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، میرا اللہ پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما، میرا اللہ پھر جلد سے ہماری ان مسجد امام بارگاہوں کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ اس کرونا وبا سے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرما، تمام عالم انسانیت پہ رحم فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، خدایا تمام
دنیا کے حالات اچھے فرما، مذہب حق کا اسلام کو بلندی اور ترقی عطا فرما، مذہب حق کا اسلام کے دشمنوں کو جو قابل ہدایت ہیں انہیں ہدایت فرما، جو قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما، بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگار مومنین کو روزگار عطا فرما، صاحب روزگاروں کے روزگار میں دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے امام، ہمارے وارث، ہمارے آقا صاحب نصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا اللہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ میرا اللہ ہمارے امام کو ہمیں امام زمان علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ ہمارے مرحومین و مرحومات کی یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ ہمارے سیام کو، ہمارے روزوں کو، عبادات کو، دعاؤں کو، ہماری تلاوت کو اپنی بارگاہ الہی میں اجر کثیر کے ساتھ منظور و قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔